آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اس خبر سے متعلق بتائیں کہ ایران کے صوبہ سیستان میں 8 پاکستانی شہری قتل ہو گئے۔ واقعہ ضلع مہرستان کے گاؤں خائز آباد میں پیش آیا۔ تمام مقتولین کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گولیاں ماری گئیں۔ ذرائع کے مطابق مقتولین گاڑیوں کی ایک ورکشاپ میں رہائش پذیر تھے۔ حملہ آوروں نے رات کے وقت ورکشاپ میں گھس کر فائرنگ کی۔ جاں بحق افراد میں دلشاد، اس کا بیٹا نعیم، جعفر، دانش اور ناصر شامل تھے۔ تمام مقتولین کا تعلق بھاولپور سے تھا۔ حملہ آوروں کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ ایرانی حکام نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر، ایران کے صوبہ سیستان میں 8 پاکستانی شہری قتل کر دیے گئے۔ ناظرین، ایران میں پاکستانی شہریوں کا قتل، ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے آگاہ ہے۔ واقعے کے بعد ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، واقعے سے متعلق مزید تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ ایران میں پاکستانی شہریوں کا قتل، ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے آگاہ ہیں۔ واقعے کے بعد ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور واقعے سے متعلق مزید تفصیلات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ کے عمان میں جوہری مذاکرات کا پہلا دور اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ امریکی اور ایرانی وفد کی بالواسطہ بات چیت خوشگوار ماحول میں 2.5 گھنٹے جاری رہی۔ ایران امریکہ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مذاکرات کی بنیاد کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ اگلی ملاقات میں اس بنیاد کو حتمی شکل ملی تو ہم مزید آگے بڑھ جائیں گے۔ ایران اور امریکہ دونوں ہی جوہری مذاکرات کو طول دینا نہیں چاہتے۔ امریکہ ایران کے ساتھ جلد نیا جوہری معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور 19 اپریل کو ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی امریکی مذاکرات کاروں نے چند منٹ براہ راست بات کی۔ عمان میں ہونے والے امریکہ ایران جوہری مذاکرات پر وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت مثبت اور تعمیری رہی ہے۔ ایران کے ساتھ بہت سے پیچیدہ مسائل ہیں جن کے حل میں وقت لگے گا۔ امریکی اور ایرانی نمائندوں نے 19 اپریل کو دوبارہ ملاقات پر اتفاق کیا ہے اور اسٹیو وٹکوف بات چیت سے معاملات حل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ عمان میں ہونے والے امریکہ ایران جوہری مذاکرات پر وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت مثبت اور تعمیری رہی۔ ایران کے ساتھ بہت سے پیچیدہ مسائل ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیلاروس سے لندن آمد۔ لندن کے لوٹن ایئرپورٹ سے ایون فیلڈ پہنچے نواز شریف بھی صدر مسمع نور نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ لیگی کارکنان کی بڑی تعداد نے اپنے قائد کا ایون فیلڈ کے باہر استقبال کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیلاروس سے لندن آمد۔ لندن کے لوٹن ایئرپورٹ سے ایون فیلڈ پہنچے حسن نواز بھی صدر مسمع نور نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف یہ کہتی ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ صحت، تعلیم اور غربت کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں تعلیم و صحت کے شعبے پر خاص توجہ دے رہے ہیں۔ پنجاب میں اسکولوں کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اناتولیا ڈپلومیسی فورم سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے اسکولوں میں نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ پنجاب میں 30,000 اساتذہ کی میرٹ پر بھرتی کر رہے ہیں۔ بچیوں کو تعلیم یافتہ بنانا ان کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں 50% اسکالرشپ طالبات کو دی جا رہی ہیں۔ میں تعلیم کے سفیر کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ صوبہ پنجاب میں IT کے فروغ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ Chief Minister and the first woman Chief Executive of Punjab was not only to upgrade and uplift the physical infrastructure of the educational institutions of Punjab, but to also address the stagnation in the approach to education. I come to you not only as the Chief Minister of Punjab, but also an ambassador of education. Punjab has launched one of the most ambitious school education reform program in our history. 50% of the scholarship goes to the girls who are deserving and meritorious both. The Palestinian mother searching for her child beneath the rubble. The Afghan girl barred from classrooms. The Kashmiri children trying to break shackles of discrimination. The Sudanese refugee walking miles for food. These are not just someone else's crisis. They are the crisis of conscience for the entire humanity. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچ رہا۔ ہمارا اصل مقصد عام آدمی کو ریلیف پہنچانا ہے۔ افراط زر نیچے آنے کا فائدہ عام آدمی کو ہونا چاہیے۔ سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ تاجروں کے بھی جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔
انفلیشن کا 0.7% کر دیں، کچھ اور کر دیں، اگر عام آدمی پہ یہ اس کا امپیکٹ نہیں جا رہا تو اس کا ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. وی ول ناٹ الاؤ پیپل ٹو آربیٹراج. یہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہوں، انفلیشن یہاں نیچے آ رہی ہو اور مڈل مین جو ہیں وہ آ کر اس قسم کا کام کریں جس کی وجہ سے یہ فائدہ. تو اس لیے ان کنجنکشن ود دا پروونسز اینڈ ود دا ایڈمنسٹریشنز ویل میک شور. آپ کی جائز ایشوز ہیں جو آپ نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا فار اینی انڈسٹری. اسٹاک مارکیٹ آپ نے ذکر کیا، اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے. کچھ اس میں بین الاقوامی ایشوز ہیں، کچھ ہمارے یہاں لوکل ایشوز ہیں. اگر 300-400 ڈیلیگیٹس ممالک سے آتے ہیں ہماری منرلز کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کے لیے. آج سے 15 اپریل تک 3 روزہ سمندر پار پاکستانی کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا. سمندر پار پاکستانی کنونشن کا انعقاد جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگا. کنونشن کا افتتاحی سیشن 14 اپریل کو ہوگا جس میں چیئرمین سینٹ شرکت کریں گے. کنونشن میں SIFC کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی. اس موقع پر کنونشن کے شرکاء کا قرارداد منظور کریں گے. کنونشن میں SIFC، وزارت خارجہ، وزارت تجارت، نادرا، OPF، اسٹیٹ بینک اور FBR کی سائیڈ میٹنگز منعقد ہوں گی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں 14 اپریل کو عشائیہ دیا جائے گا. 13 اپریل کو لوک ورثہ میں سمندر پار پاکستانیوں کے اعزاز میں کلچرل فوڈ میلہ اور لوک میوزک کا اہتمام کیا جائے گا. 15 اپریل کو سمندر پار پاکستانی کنونشن میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر شرکت کریں گے. 15 اپریل کو سمندر پار پاکستانی کنونشن میں وزیراعظم شہباز شریف شریک ہوں گے. اس دوران ISPR کی جانب سے دستاویزی ویڈیو بھی دکھائی جائے گی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کنونشن سے خطاب کریں گے. وزیراعظم پاکستان 15 اپریل کو سمندر پار پاکستانی کنونشن سے خطاب کریں گے. 15 اپریل کو کنونشن سے شرکاء کے اعزاز میں وزیراعظم کی جانب سے عشائیہ بھی دیا جائے گا. غزہ میں فلسطینیوں کے لیے زمین مزید تنگ کر دیں گے، غزہ کو فوری خالی کر دیا جائے. اسرائیلی وزیر دفاع کی غزہ میں بسے بے گھر فلسطینیوں کو دھمکی دی گئی. اسرائیلی فوج نے رفح سمیت غزہ کے زیادہ تر حصے کا محاصرہ کر لیا. شمالی غزہ میں آپریشن کو بڑھا دیا جائے. جنوبی غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخلی کا حکم دے دیا گیا ہے. خبر یہ ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے زمین مزید تنگ کر دیں گے، غزہ کو فوری خالی کر دیا جائے. اسرائیلی وزیر دفاع کی غزہ میں بسے بے گھر فلسطینیوں کو یہ دھمکی دی گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے درآمد ہونے والے فون، کمپیوٹر اور چپس کو نئے ٹیرف سے مستثنی قرار دے دیا. امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں. یہ حکم نامہ چینی مصنوعات پر 145% ٹیرف عائد کرنے کے بعد جاری کیا گیا ہے. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگیوں کو کم کرنے کے لیے دونوں اطراف سے مثبت سوچ کی ضرورت ہے. امریکی حکام. خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے درآمد ہونے والے فون، کمپیوٹر اور چپس کو نئے ٹیرف سے مستثنی قرار دے دیا. امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں. حماس کے وفد کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر کا دورہ. مصر کی دعوت پر حماس کا وفد خلیل الحیہ کی قیادت میں قاہرہ پہنچ گیا. حماس کا وفد جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث ممالک کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا. غزہ میں مستقل جنگ بندی، صہیونی فوج کا مکمل انخلا اور قیدیوں کا تبادلہ مثبت بات چیت سے ممکن ہے. حماس کے وفد کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مصر کا دورہ. مصر کی دعوت پر حماس کا وفد خلیل الحیہ کی قیادت میں قاہرہ پہنچ گیا ہے. حماس کا وفد جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث ممالک کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا. غزہ میں مستقل جنگ بندی، صہیونی فوج کا مکمل انخلا اور قیدیوں کا تبادلہ مثبت بات چیت سے ممکن ہے. افسوسناک خبر یہ ہے کہ سٹیج اور ڈرامے کے معروف اداکار جاوید کوڈو لاہور میں انتقال کر گئے ہیں. اہل خانہ نے جاوید کوڈو کے انتقال کی تصدیق کر دی. جاوید کوڈو طویل عرصے سے علیل تھے. انہوں نے متعدد ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کی جوہر دکھائے. جاوید کوڈو نے سوگواران میں بیوہ، 2 بیٹے، 1 بیٹی چھوڑی ہے. سٹیج اور ڈرامہ کے معروف اداکار جاوید کوڈو لاہور میں انتقال کر گئے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ اور میئر کراچی کا شہر کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار. کامران ٹیسوری سے مرتضی وہاب کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی. میئر کراچی نے گورنر سندھ کو اپنی کارکردگی سے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا.
چیف جسٹس کو لکھے گئے خط پر بھی بات چیت ہوئی۔ گورنر سندھ کامران انتسوری کا یہ کہنا تھا کہ کراچی معاشی ہب ہے، اس کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ کراچی کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے، شہر کی ترقی کے لیے مل کر دن رات کام کر رہے ہیں۔ کراچی کی ترقی ہم سب کی ترجیح ہے، ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے۔ مرتضی وہاب اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا یہ کہنا تھا کہ گورنر سندھ سے ذاتی تعلق ہے، کراچی کے لیے منصوبوں سے آگاہ کیا اور اس وقت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرا اور گورنر کا مقصد شہر کی بہتری ہے، سب مل کر کراچی کو ایک بہتر اور ترقی یافتہ شہر بنائیں گے۔